حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون سے چھٹکارا دلوانے کی رب العالمین نے ایک راستہ اور ایک سبیل ان کو بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اس وقت گئے جب یہ قوم ساری کی ساری، اور باقی سارا آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، اس وجہ سے فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا کہ وہ شخص آئے گا، وہ بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کا تختہ پلٹ دے گا۔ اس لیے وہ سارا یہ چکر کرواتا رہا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ درگور اور کئیوں کو ذبح اور کئیوں کو بڑا ہو کر کسی کو یہ قتل کر دیتا، کوئی بڑا ہوتا تو اس کو قتل کروا دیتا، بچہ پیدا ہوتا تو اس کو مروا دیتا۔ اسی طرح جو بچیاں پیدا ہوتی انہیں زندہ رکھ کے انہیں اپنی کنیزیں بناتا جاتا۔ اس طرح پوری قوم کی قوم جو اس وقت کے بنی اسرائیل قوم تھی وہ ساری کی ساری غلام بن گئی فرعون کی۔ اب فرعون سے چھٹکارا دلوانے پر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا، اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں پیدا ہوئے، یعنی جب فرعون نے یہ شکنجہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر آزمائش آئی ہوئی تھی اور فرعون ان کو غلام بناتا جا رہا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کرتا جا رہا تھا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا جا رہا تھا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، اور پھر وہی فرعون ٹہلتا ہوا دریا کے کنارے گیا، وہ صندوق سامنے آیا، اس میں سے بچہ نکلا، اسے گھر لائے، آ کر پالا پوسا، جب یہ بڑا ہوا تو فرعون کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اسی قوم کو چھٹکارا دلوانے، اسی قوم کے لیے آواز حق بلند کی آواز آزادی بلند کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب فرعون نے طرح طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کئی الزامات بھی لگوائے، کئی طرح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آزمائشیں اور مصیبتیں بھی ڈھانے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو رکھنا چاہے اس کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد فرمایا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھی کئی دفعہ، خود اس کے دربار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کئی دفعہ زیست کیا اس بات پر کہ تو باطل ہے، تو اپنے لوگوں کو اپنے سامنے کیوں جھکاتا ہے، لوگوں کو اپنے سامنے کیوں سجدہ کرنے دیتا ہے، تو سجدہ کرواتا ہے، تو کیوں اللہ کے شریک بنا ہوا ہے، تیرے سامنے لوگ کیوں جھکتے ہیں، تیری مورتیاں بنا کر لوگ ان کو سجدہ کیوں کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز حق بلند کی۔ جو لوگ آواز حق بلند کرتے ہیں رب ان کی مدد کرتا ہے، ان پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں، آزمائشیں آنے سے حق مزید واضح ہوتا ہے اور حق نکھر کر سامنے آتا ہے۔ آزمائشیں نہ آئیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے حق آواز بلند کی تھی یا نہ حق کی تھی۔ وہ ہمارا آواز بلند کرنا، وہ ہمارا نعرے لگانا، وہ ہمارا میدان میں اترنا صحیح تھا یا نہیں تھا، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جس وقت اس راستے پر چلتے ہوئے آزمائشیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، رب ان لوگوں کو نکھارتا ہے، ان لوگوں کو سنوارتا ہے۔ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ایک قسم کا چھاننا ہوتا ہے، انہوں نے چھان کر لوگوں کی چھان بین کر کے جو حق پر چلنے والے صحیح اندر باہر سے صاف ستھرے اور اندر باہر سے جن کی نیتیں صاف ہوتی ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں، رب انہی کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے رب العالمین حق پر چلنے والوں کو یہ مصیبتیں رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں، پھر ان پر مدد بھی میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔